السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی الزبیر قال سألت جابرا رضی اللہ عنہ عن ثمن السنور والکلب فقال زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، رواہ مسلم۔ ابو زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلے اور کتے کے ثمن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ کتاب البیوع میں خرید و فروخت کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ بلی اور کتے کی تجارت جائز نہیں۔ کتے سے متعلق تو پہلے بھی حدیث بیان ہو چکی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کتے کے ساتھ ساتھ بلی کی خرید و فروخت کے متعلق بھی حضرت جابر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بلی اور کتا یہ قابل فروخت جانور نہیں ہیں کہ انسان ان کی تجارت کرے، اور اس معاملے میں بعض لوگ کتے کے تجارت تو نہیں کرتے لیکن بلیوں کو چونکہ ان کا پالنا جائز ہے، جبکہ کتے کا تو پالنا بھی ناجائز ہے سوائے شکار کے لیے یا اپنے کھلے علاقے کی چوکیداری کے لیے۔ گھر کے اندر اس کو رکھنا جائز نہیں، جبکہ بلی کو گھر کے اندر پالتو جانور کے طور پہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ کسی کے پاس بلی ہے، اس سے اس کے بچے وغیرہ لے کر کوئی پال سکتا ہے۔ کسی کے پاس بلی ہے، وہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ کسی کو ویسے ہی ہدیتاً دے دے، لیکن اس کی قیمت نہیں لے سکتا، اس کو فروخت نہیں کر سکتا، اس کو خرید نہیں سکتا۔ تو یہ خرید و فروخت بلی کی یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔